مصیبت سے اور ہر ایک تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 64۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ آیت نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 36۔ کہہ دو کون ہے جو تمہیں بحر و بر کی ظلمتوں سے نجات دلاتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 63۔ ہم ان لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں جن کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا ہے۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 5۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پھر اس کے رب نے اس کو منتخب کیا، اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 122۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 76۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا، جلد ہی اللہ میرے پاس ان سب کو لے کر آئے گا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 83۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اس نے میرے ساتھ کرم فرمایا جب مجھے جیل سے نکالا اور تم کو دیہات سے یہاں لے کر آیا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 100۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، بس ہم نے اس کی وہ غلطی معاف کر دی اور ان کے لیے ہماری قربت اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 25۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق، ان کو جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 84۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق، ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 88۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بس ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 40۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اللہ کی مدد کے لیے موجود ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 40۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر پناہ نہیں دی، منزل نہ آشنا دیکھ کر راستہ نہیں دکھایا، عیالدار دیکھ کر غنی نہیں کر دیا؟ سورہ نمبر 92 آیات نمبر 6 سے 8 تک۔ ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 29۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ روز گناہ معاف کردہ، تکلیف دور فرماتا، کچھ لوگوں کو اٹھاتا اور کچھ کو گراتا ہے۔ بقول شاعر، مصیبت و بحران تو کتنا ہی شدید ہو جائے، اب تیرا اندھیرا چھٹا چاہتا ہے اور صبح نکلنے والی ہے، بدلی جلد ہی صاف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے علاوہ اسے کھول دینے والا اور کوئی نہیں۔ سورہ نمبر 53 آیت نمبر 58۔ زمانہ الٹ پھیر کا نام ہے۔ ابن زبیر نے محمد الحنفیہ کو مکہ کی عارم جیل میں بند کر دیا۔ اس پر کثیر اعضاء نے کہا، دنیا کی رونق دنیا داروں کے لیے باقی نہ رہے گی، دنیا کی شدت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کی ایک مدت ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس حادثہ کے صدیوں بعد اب دیکھیے کہ ابن زبیر، ابن الحنفیہ اور عارم کی جیل اب ایک خواب ہیں۔ کیا تم کسی کے پاس اس کا احساس یا ان کی کوئی آہٹ پاتے ہو؟ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 98۔ ظالم و مظلوم، قیدی اور قید کرنے والا سب مر کھپ گئے۔ کہاوت ہے، لوگوں میں ہر سینگ مارنے والے کو ایک دن اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فیصلے کا دن آنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، تمام حقوق والوں کو ضرور ادا کیے جائیں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ کی بکری کا بدلہ بھی
دلوایا جائے گا۔ شاعر نے کہا، ارے مغرور، ذرا قیامت کا منظر سوچ، جبکہ آسمان میں ہلچل ہوگی، بہیترے بے گناہ تو منظر کے خوف سے ہی دہل رہے ہوں گے، تو وہ کیسے ہوگا جس پر زمانے گزر گئے۔ آپ کی غمی دشمن کے لیے شادمانی ہوگی، آپ ملول خاطر ہوں گے تو دشمن خوشی منائے گا۔ اسی لیے ملت اسلامیہ کو سکھایا گیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھے۔ اپنی تیاری سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو میدان احد میں اکڑ اکڑ کر صفوں میں چل رہے تھے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ کو ناپسند ہے مگر اس جیسے مقام میں پسند ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس رمل کرنے کا حکم دیا۔ ابو دعبل کہتا ہے، آج جس مشقت میں شام کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ اس سے نجات کی سبیل پیدا کرے گا۔ اس وقت دوست مسرور اور دشمن رنجور ہوں گے، وہ دوست جن کا کلیجہ نکلا جا رہا ہے۔ اس وقت مومنین خوش ہوں گے، حق کے دشمن اور اعدائے اسلام ہماری سعادت اور خوشی و مسرت سے جل بھن کر کباب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دو تم اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 119۔ جب تمہیں فائدہ ہوگا ان کو رنج ہوگا۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 50۔ یہ تمہارا برا ہی چاہتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 118۔ شاعر نے کہا، کتنے لوگوں نے جن کا دل میں نے پکایا، میرا برا چاہا، شر کی تمنا کی، لیکن ان کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ ایک اور نے کہا، میں دشمنوں کے سامنے سخت صبر کا مظاہرہ کرتا ہوں تاکہ یہ جتا دوں کہ میں مصائب زمانہ سے لڑکھڑا نہیں جاتا۔ حدیث میں آیا ہے، اے اللہ میرے کسی دشمن اور حاسد کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ یہ بھی ہے کہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں دشمنوں کی خوشی سے۔ شاعر کہتا ہے، دشمن کی خوشی کے علاوہ آدمی ہر تکلیف کو سہل سمجھتا اور برداشت کر لیتا ہے۔ دشمنوں کو ناخوش کرنے اور حاسدوں کے دل میں غضب کی آگ بھڑکانے کے لیے لوگ ہر مصیبت کو برداشت کرتے اور حوادث زمانہ پر مسکراتے تھے۔ اللہ کے راستے میں ان کو جو دکھ تکلیف پہنچی اس پر وہ نہ عاجز ہوئے نہ کمزور پڑے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146۔ بقول شاعر، مجھے دیکھ کر وہ ایسے آنکھیں میچ لیتا ہے جیسے میری وجہ سے آنکھوں کے پپوٹے ہی بند ہو گئے ہوں۔ خدا کرے تمہاری آنکھ نہ کھلے اور جب مجھے بھی ملو ناک رگڑتے ملو، اور مجھے جب بھی ملو ناک رگڑتے ملو۔ نیک فالی و بد فالی، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات ان کے ایمان اور مسرت میں اضافہ کرتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی گندگی کو اور بڑھا دیتی ہے، وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ سورہ نمبر 9 آیات 124 سے 125 تک۔ بہت سے صالحین پر مشقت اور دشوار کام سے نیک فال لیتے اور منہج حق پر رہ کر ہی خیر دیکھتے۔ بہت ممکن ہے کہ تم جن چیزوں کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور جسے پسند کرو وہ شر ہو۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے وہ 3 باتیں اچھی لگی ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، فقر، مرض اور موت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ فقر بے چارگی ہے، مرض کفارہ ہے اور موت اللہ تعالی سے ملاقات کا نام ہے۔ لیکن بعض لوگ فقر کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شاعر نے تو کہا ہے کہ کتے بھی فقیر سے نفرت کرتے ہیں۔
جب کسی دن وہ تنگ حال فقیر کو دیکھتے ہیں تو اس پر بھونکتے اور دانت نکال لیتے ہیں۔ بخار کو بعض لوگوں نے یوں خوش آمدید کہا، گناہوں کا کفارہ کرنے والی جلدی جلدی آتی ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ختم نہ ہو، لیکن متنبی نے اس مضمون میں بھی نکتہ پیدا کر دیا ہے۔ میں نے بخار کے لیے چادر، تکیے اور گدے پیش کیے، لیکن اس نے انہیں مسترد کر دیا اور میری ہڈیوں میں گھس کر رات گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے بارے میں فرمایا، جو بات یہ پیش کر رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید زیادہ بہتر ہے۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 33۔ علی بن الجہم نے قید کے بارے میں کہا، لوگوں نے کہا تم جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے قید سے کیا نقصان ہوگا؟ کون سی ہندی تلوار ہے جو نیام سے باہر نہیں نکلتی؟ اس کے برعکس علی بن محمد الکاتب نے کہا، لوگوں نے کہا تم قید کیے جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پیچھے پڑے زمانے نے ایک سخت آفت میں مجھے مبتلا کر دیا ہے۔ بہی طرح لوگوں نے موت کو خوش آمدید کہا ہے۔ معاذ کہتے ہیں، موت کو مرحبا ہے، ایسا دوست جو فاقے سے بچانے آیا اور جس میں نادم ہونے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسین بن الحمام کہتے ہیں، میں محاذ جنگ پر پیچھے ہٹ گیا کہ زندگی پیاری ہے، لیکن زندگی تو اقدام میں ہی ہے۔ ایک نے کہا، موت آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دوسرے لوگوں نے موت کی برائی کی، اس سے راہ فرار اختیار کی، اسے خوش آمدید نہیں کہا۔ چنانچہ زندگی کے بہت حریص ہیں، فرمایا، کہہ دو وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی۔ بعض منکرین کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس سر کے علاوہ کوئی سر نہیں۔ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ راہ خدا میں مرنا متقیوں اور شرفاء کی سب سے بڑی آرزو رہی ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی آرزو پوری ہو گئی اور وہ بھی جو انتظار میں ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں رحمان سے مغفرت چاہتا ہوں اور پناہ چاہتا ہوں ایسے وار سے جس سے گودا الگ ہو جائے۔ ابن طرماح کہتے ہیں، بار الہ جب موت آئے تو تکیوں گدوں سے سجے بستر پر نہ آئے، بلکہ مجاہدین کی اس جماعت میں آئے جو زمین کے کسی کونے میں لڑ رہے ہوں۔ تاہم بعض ایسے بھی تھے جنہیں قتل ہونا پسند نہ تھا۔ جمیل بسینہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کرو، اے جمیل جنگ میں نکلو، لیکن نازنینوں سے محبت کے علاوہ کون سا جہاد ہے جسے میں چاہوں؟ ایک اعرابی نے کہا، میں بستر پر موت پسند نہیں کرتا تو سرحدوں پر کیوں پسند کروں گا؟ اللہ نے فرمایا، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 168۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ سوئے مقتل ضرور جاتے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 154۔ وقائع تو ایک ہی ہیں، لیکن انسانی نفوس میں بڑا اختلاف ہے۔ رنجور ہو کیوں مسرور رہو۔ میرے عزیز، اے وہ شخص جو زندگی سے تنگ، افسردہ دل اور گردش زمانہ سے عاجز ہو گیا ہے، جس نے غم کے گھونٹ پیے ہیں، یقین رکھو کہ فتح مبین اور قریبی مدد ملے گی۔ شدت کے بعد آسانی اور عسر کے بعد یسر کا دور آئے گا۔ تمہارے آگے پیچھے لطف خفی ہے، امید روشن ہے، مستقبل تابناک ہے اور وعدہ سچا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی خلاف نہیں کرتا۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 6۔ تنگی و ترشی ختم ہوگی، مصیبت زائل ہوگی، انسیت، امید و سخاوت کی شبنم برسے گی، سایہ آئے گا۔ حمد اللہ کی ہے جس نے ہم سے تکلیف دور کر دی۔ اے انسان،
اب وقت آ گیا کہ شک کو یقین سے اور دل کی کجی کو حق سے، فکر کے انحراف کو ہدایت سے، راستے کے بھٹکنے کو رشد سے بدل دو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اندھیرے چھٹ جائیں، صبح صادق طلوع ہو، کڑواہٹ و تلخی رضا کی حلاوت میں بدلے، فتنوں کی تاریکیاں ایسے نور سے چھٹ کر رہ جائیں جو جھوٹ کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ لوگو، تمہارے بنجر و اداس صحرا کے ماورا ہموار زمین ہے جہاں روزی ہے، مشقت، تنگی و تکان کے پہاڑ کی چوٹی پر وہ باغ ہے جہاں موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو وہ شاداب رہتا ہے، موسلا دھار نہ بھی برسے تو شبنم تو پڑتی ہی ہے۔ جس نے امید، فال نیک اور خوشخبری کے خواب جگا رکھے ہیں، اے وہ شخص جو رات کو نہیں سوتا، نیند حرام ہے اور وہ کرب سے چلا رہا ہے کہ لمبی تاریک رات کب ختم ہوگی، تمہیں صبح کی خوشخبری ہو، کیا صبح قریب نہیں؟ ایسی صبح روشن جو نور میں نہاتی ہے اور خوشیوں اور شادمانیوں کی نقیب ہے، اے وہ شخص جس کو پریشانی نے سرگشتہ کر دیا ہے، رک اور دیکھ کہ افق کے پار کشادگی ہے اور دستور کائنات کی دفعات تیرے لیے راہ نجات بنا رہی ہیں۔ رونے والے آنسو روک لے، پتلیوں کو آرام دے، پرسکون ہو، کیونکہ خالق کائنات تیرے ساتھ ہے، ہر آن اس کا لطف خفی تیری نگہداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے مطمئن ہو، تقدیر لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا، اب حالات مہربان ہوں گے، مشقت چلی جائے گی، ساری تکلیفیں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی ملے گا۔ اطمینان رکھ کہ تیرا معاملہ اس کے ساتھ ہے جو اپنے امر پر غالب اور بندوں پر مہربان و شفیق ہے، جس کا کام انتہائی کمال مہارت سے انجام پاتے ہیں۔ اطمینان رکھ کہ نتائج اچھے اور خوشکن ہوں گے، خاتمہ عزت کے ساتھ ہوگا کہ فقر کے بعد غنا، پیاس کے بعد سیرابی، فراق کے بعد ملاقات، ہجر کے بعد وصال اور انقطاع کے بعد اتصال ہوگا، بے خوابی کے بعد میٹھی گہری نیند ملے گی۔ اللہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1۔ شاعر کہتا ہے، رات پڑاؤ ڈال چکی، ہدی خواں اکتا گیا، راہبر حیران ہوا کہ ان کی آگ دکھائی دی، میں فکر میں ڈوب گیا، جدائی کے باعث میری فکر مضطرب تھی، آنکھ کو کچھ سوجتا نہ تھا، دل تنگ و افسردہ تھا، محبت مچل رہی تھی۔ تب ہم نے پوچھا کہ کیا اس ذات تک پہنچا جا سکتا ہے جو مصیبت میں کام آتی اور امیدیں بر لاتی، تو ہم نے پایا کہ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ واحد، یکتا اور جلیل القدر ہے اور اس کی بخشائش بے حساب ہے۔ اے وہ لوگو جنہیں بھوک، تنگی، تکان، الم، فقر اور مرض لاحق ہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جلد ہی سیراب ہو جاؤ گے، خوش اور صحت مند ہوگے۔ اللہ نے فرمایا، رات کی قسم جب چلی جائے اور صبح کی جب روشن ہو جائے۔ سورہ نمبر 74 آیات 33 سے 34 تک۔ بقول شاعر، صبح ضرور روشن ہوگی، بیڑی ضرور ٹوٹے گی، جو پہاڑوں پر چڑھنے سے ڈرے تو وہ ہمیشہ گڈھوں کے بیچ ہی رہے گا۔ بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب سے خیر کا گمان کرے، اس کے فضل کا منتظر رہے، اس کے لطف کی امید کرے، کیونکہ جو کن سے ایک جہان پیدا کر دے، اس کے وعدہ و پیمان پر تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا کہ نفع وہی دے سکتا ہے، نقصان وہی دور کر سکتا ہے۔ ہر نفس میں اس کا لطف ہے، ہر حرکت میں حکمت اور ہر ساعت میں خلاصی۔ اس نے رات کے بعد صبح نکالی، قحط کے بعد بارش برسائی، دیتا ہے کہ اس کا شکر کیا جائے، آزماتا ہے کہ یہ دیکھے کہ کون صبر والا ہے، نعمت دیتا ہے کہ اس کی ثنا ہو، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے۔
اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تعلق گہرا کرے، اس سے رابطہ استوار کرے اور زیادہ سے زیادہ سوال کرے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32۔ اپنے رب کو تضرع کے ساتھ تنہائی میں پکارو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 55۔ صحرا میں علا بن الحضرمی کسی صحابی کے ساتھ صحرا کو نکل گئے، ان کا پانی ختم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کو پکارا جو قریب ہے اور سمیع و مجیب ہے، پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ ان کا یا علی، یا عظیم، یا حکیم، یا حلیم کہنا ہی تھا کہ فوراً بارش برس پڑی، انہوں نے پیا بھی، وضو بھی کیا، غسل بھی اور جانوروں کو بھی پلایا۔ وہی ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے، اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وہ ولی و حمید ہے۔ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 28۔ وقفہ۔ اللہ کی محبت، ذکر مدام، اس کی معرفت، اس سے سکون، اس سے اطمینان پانا، تنہا اسی سے خوف، امید، محبت اور توکل رکھنا، اور اس طرح کا حال کہ بس اللہ ہی بندے کے ارادے و عزم اور فکر پر مستولی ہو جائے، تو یہی دنیا میں جنت اور بے نظیر نعمت ہے۔ اسی شعور سے محبت کرنے والوں کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہی عارفوں کی زندگی ہے۔ اللہ وحدہ سے تعلق، ہمیشہ اسی کا ذکر اور اس پر قناعت، وہ چیزیں ہیں جن سے رنج و فکر، اضطراب و قلق دور ہوتے اور انشراح صدر ملتا ہے، زندگی میں خوشی آتی ہے۔ اس کے برعکس جس نے غیر اللہ سے لو لگائی، اللہ کے ذکر کو بھول گیا، اللہ کی عطا پر مطمئن نہ رہا، تو اس سے زیادہ تنگ دل اور اس سے زیادہ رنجیدہ اور کوئی نہ ملے گا۔ تجربہ سب سے بڑا شاہد ہے۔ مصیبت زدوں سے